جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سورہ ہود کی 109 نمبر آیت ہے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ نے یہ ایک آیت کی اسی ایک سورت میں 4 مرتبہ نازل کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آیت نمبر 109 بھی یہی ہے، 127 بھی یہی ہے، 145 بھی یہی ہے، اور آیت نمبر 180 بھی یہی ہے۔ ایک زبر کا زیر کا بھی فرق نہیں آیا، لفظ تبدیل ہونا تو دور، اللہ نے کسی زیر و زبر کو بھی تبدیل نہیں کیا، ایک ہی بات فرمائی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، بے شک مجھے اجر میرا رب عطا ہے۔ اب یہ جو ایک ہی آیت 4 مرتبہ آئی ہے یا مزید 3 مرتبہ آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے میں اپنے انداز میں ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر حقیقت پر منحصر ہے، لیکن ایک عامیانہ انداز ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ پہلی جو آیت اتری، آیت نمبر 109، یہ اتری ہے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ کن پر اتری ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کیفیت، حالات، واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم تک پیغام حق کو پہنچا چکے، انہیں کشتی میں بٹھا کر اللہ کے عذاب سے بچا چکے، تبلیغ دین ان تک تمام کر چکے، ان تک نبوت کا پیغام عام کر چکے۔ آپ جب پیغام عام کر دیا، انہیں کشتی میں بٹھا کر عذاب سے بچا دیا، اب لمحہ یہ ہے کہ قوم حضرت نوح کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ آپ تشریف لے کر آتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس کے پاس جو توفیق تھی وہ اناج، غلہ، جملہ معاملات کی صورت میں لے کر دہلیز پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی اناج کس لیے، یہ غلہ کس لیے، یہ دانے کس لیے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو آپ نے ہمیں عذاب سے بچایا تھا نا، یہ اس کی اجرت ہے، یہ اس کی اجرت ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی اجرت؟ ہم تو جہنم کے کنارے تھے، عذاب میں منتقل ہونے والے تھے، آپ نے کشتی میں بٹھایا اور ہمیں رحمان کے عذاب سے بچایا، جو آپ نے ہمیں بچایا ہے یہ اس کا صلہ ہے۔ جب حضرت نوح نے ان کی بات سنی تو اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا، اے نوح انہیں بتا دے، وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو تمہیں دین پہنچایا ہے نا، تبلیغ کی ہے نا، عذاب سے بچایا ہے نا، اللہ کا قرب دلایا ہے، تم تک پیغام حق کو پہنچایا ہے، میں اس کے بدلے میں تم سے کسی شے کا مطالبہ، کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے تو اس کا اجر میرا رب عطا کرے۔ اچھا، دور تبدیل ہوا، وقت آیا حضرت ہود علیہ السلام، ان کا وقت آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم تک پیغام حق کو پہنچا دیا، پھر وہی کیفیت تھی، قوم دہلی سے پیغمبر پہ کھڑی ہے، جو کچھ ان کے پاس میسر تھا وہ حضرت ہود کے قدموں میں پیش کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں آپ نے ہمیں جہنم سے نکالا، اللہ کا قرب دلایا، اپنی معرفت دی، ہم چاہتے ہیں یہ اس کا صلہ، اس کی اجرت پیش کریں۔ حضرت ہود نے وہی جواب دیا، سنو میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے اجر میرا رب عطا کرے۔ پھر زمانہ تبدیل ہوا، دور آیا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح نے جب پیغام حق پہنچا دیا، قوم دروازے پہ آئی، کل وہ اناج لے کر آئی، ایک ہی بات کی، وہ جو آپ نے پیغام حق پہنچا کر جہنم سے بچایا ہے یہ اس کی اجرت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں، مجھے تو اجر میرا رب دے۔ پھر آخری آیت اتری، وہ دور تھا حضرت شعیب علیہ السلام، جن کا دور ہے حضرت شعیب کا۔ قوم دہلیز پیغمبر پر کھڑی ہے، وہی بات کرتی ہے چونکہ شریف تھی، حضرت شعیب بھی اپنی قوم کو وہی جواب دے۔ اب زمانے بدلتے گئے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پھر ایک وقت آیا اللہ کا محبوب مکہ کی سرزمین پر قدم رنجہ فرماتا ہے، 40 سال تک انہیں خدا دکھاتا نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاق سے خدا منوا لیتا ہے، خدا منوا لیتا ہے۔ اب وہی لوگ
آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور شنید تھی اسی ترتیب کے ساتھ پیش خدمت ہیں. آقا وہ جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، جہنم سے ہمیں نکلوایا ہے، دوزخ سے ہمیں بچایا ہے، ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، آقا ہمارے دل میں چاہتی ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کچھ اجرت پیش کریں. آقا اللہ کی بارگاہ میں میں عرض گزار ہیں، مولا وہی جواب دوں جو ہود نے دیا تھا، وہی جواب دوں جو نوح نے دیا تھا، وہی جواب دوں جو صالح نے دیا تھا، وہی جواب دوں جو شعیب نے دیا تھا. رب فرماتا ہے سونیا جب تجھے ان جیسا بنایا نہیں ہے ان جیسا جواب کیسے ہو سکتا؟ جب تجھے ان جیسا بنایا نہیں ہے تو ان جیسا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب تجھے بے مثال بنایا ہے، تیرا جواب بھی لاجواب ہونا چاہیے. اچھا کیا جواب دینا ہے؟ وہ فرماتا ہے قل، سونیا میں نے نہیں کہنا تو نے کہنا، میں نے نہیں کہنا تو نے کہنا ہے. ہاں کہنا وہی ہے جو میں نے کہنا ہے، میں نے نہیں کہنا تو نے کہنا ہے، کہنا وہی ہے جو میں نے کہنا ہے. اچھا مولا کیا کہنا ہے؟ وہ فرماتا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں. مولا یہ تو بات سارے کرتے رہے، اس میں نیا کیا ہے؟ وہ فرماتا محبوب انہیں بنا لے، اگر بات تیری ذات کی آئے، اگر معیار تیرا ہو، اگر نام تیرا ہو، اگر کام تیرا ہو، تیرا نہیں کیے ہے، تم کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں تیرے رب کا تقاضا یہ ہے الا المودۃ فی القربی، بس کچھ نہیں کرنا، ایک کام کرنا ہے، میرے رسول کے قریبیوں سے پیار کرنا ہے، میرے رسول کے قریبیوں سے. دیکھیں اس آیہ کریمہ پر اگر آپ غور کریں، علماء بیٹھے ہیں، یہ جو پہلا لفظ ہے وہ لفظ کیا ہے؟ قل. بولے ذرا کیا لفظ ہے؟ یہ جو قل کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے. اگر یہ قل یہاں نہ ہوتا اور آیت شروع تھی لا اسألکم علیہ اجرا، تب بھی آیت مکمل تھی، تب بھی آیت میں کوئی کمی لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے واقع نہ ہو. کوئی کمی اس کلام میں نہ ہوتی اگر قل نہ لے کر آیا جاتا. لیکن اللہ نے قل سے بات کا آغاز کیا. کیوں؟ وہ بتا رہا تھا محبوب ہو سکتا ہے قیامت تک کوئی ایسا شکیل القلب آئے وہ کہے جب کسی نبی نے مطالبہ نہیں کیا تو رسول نے مطالبہ کیوں کیا؟ تو رب بتاتا ہے محبوب کوئی لگا کر اس بدبخت کو سمجھ آ جائے یہ تیری طلب نہیں تھی، یہ خدا کا ارادہ تھا. اس کا عمل یہ تھا کہ تم نے کچھ کام نہیں کرنا سوائے میرے رسول کے قریبیوں سے پیار کرنا. دیکھیں جب یہ آیت اتر گئی ایک بات سمجھ آ گئی، مطالبہ مودت اہل بیت یہ تقاضا مصطفیٰ کا نہیں ہے، خدا کا ہے. اس کا ہے اللہ کا. یہ مطالبہ کس کا ہے؟ خدا کا. تو اس کا مطلب ہے جن کو اللہ اس دھارے میں لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی مخصص ہیں، اللہ کے ہاں مخصوص ہیں. ایک بات سمجھ لیں، ابتدا میں عرض کر دوں، اہل سنت کے اجماعی قطعی عقیدہ کے مطابق رسول کریم کی اہل بیت میں ازواج رسول جنہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری شامل ہیں. پھر ان امہات المؤمنین کی وجہ سے دیگر قرابت دار جو کلمہ گو مسلمان صاحب ایمان تھے وہ بھی اہل بیت میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی وجہ سے صدیق اکبر بھی اہل بیت میں، سیدہ حفصہ کی وجہ سے حضرت عمر بھی اہل بیت میں، دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی وجہ سے عثمان ذوالنورین بھی اہل بیت میں. اس میں کوئی مکر و نفر، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن ان کے اہل بیت میں ہونے کے باوجود بھی جب یہ آیت اتری صحابہ نے سوال کیا آقا وہ کون سے قریبی ہیں جن کی مودت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جن کی مودت کو جزء ایمان بنایا جا رہا ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جن کی قرابت کا مطالبہ کیا گیا ان میں پہلا وہ علی میرا علی ہے. بندے تھوڑے بولے. پہلا علی ہے. وہ فاطمہ کا میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے. وابناہما ان میں ایک بیٹا حسن ہے اور ایک بیٹا. تو سامعین محتشم یہ 4 ذوات مقدسہ نفوس ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اس آیت کا مصداق بنا کر اہل بیت میں بولے ذرا اہل بیت میں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سے جن کی مودت کا مطالبہ کر رہا ہے ان میں ایک مولا علی ہیں, ایک سیدہ فاطمہ ہیں, ایک امام حسن ہیں اور ایک امام. یہ صرف اس آیت کی بات کر رہا ہوں, عقیدہ پہلے واضح کر دیا. سامعین محتشم اب جن کی مودت کا مطالبہ اللہ کرے, اگر کوئی ان کی مودت پر کمپرومائز کرے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے کبھی پیپر دیا ہونا تو پرچے میں ایک حصہ ہوتا ہے معروضی سوالات کا, ایک حصہ ہوتا ہے ضروری سوالات کا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں کمپلسری. کیا کہتے ہیں؟ ضروری سوالات. ایک ہوتے ہیں معروضی سوالات. معروضی سوالات میں آپ کے پاس انتخاب کا آپشن ہوتا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے منتخب کرنا ہے. 5 سوال ہیں, کوئی سے 3 کر لیں, پہلا تیسرا پانچواں کر لیں, دوسرا چوتھا پانچواں کر لیں, 1 2 اور 5واں کر لیں. آپ نے ان میں سے اپنی مرضی کے کتنے کرنے ہیں بولے ذرا. لیکن جو ضروری ہے اس میں یہ چوائس انتخاب نہیں ہوتا, اس میں جو کہہ دیا گیا وہ کرنا ہے. لوگوں اہل بیت رسول کی مودت یہ معروضی نہیں ہے, ضروری ہے. یہ معروضی نہیں ہے, ضروری ہے. کوئی بندہ کہے کہ جب اللہ کا منادی مسجد میں آزان فجر کے وقت دیتا ہے میں دوڑ کر پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہوں, دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سے جھکاتا ہوں, میں ساری وقت تقویٰ طاعت خضوع میں گزارتا ہوں, میں اللہ کے گھر کا قرار کرتا ہوں, حالت روزہ سے رہتا ہوں. لیکن کیا ہوا اگر رسول کی آل بیت سے مودت نہیں کرتا تو دیگر چیزیں تو ہیں. اللہ فرماتا ہے سب ہو یہ نہ ہو, اللہ کو ساری چیزوں کی اہمیت نہیں, ضرورت نہیں. اللہ کی وہ حاجت, ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, اگر وہ مودت کامل ہو گئی, پھر اگر کچھ معمول بھی دین میں عبادات کے معاملات میں کمی ہوئی تو اللہ کرم فرما دے گا, ان کی محبت سے اس خسارے کو پورا کر دے گا اور مودت آل بیت کے اجر میں ہمیں اپنا قرب عطا کر دے گا. تو سامعین محتشم ایک چیز سمجھ لیں, آل بیت کی محبت مودت وہ معروضی نہیں ہے, ضروری ہے. اور کن کی محبت ضروری ہے وہ نام دہرائیں. پہلے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الطیب, دوسری حضرت سیدہ فاطمہ, تیسری امام حسن اور چوتھی امام. ان 4 کو ملا لینا تو جن کی وجہ سے ان کی مودت لازم ہے وہ خود رسول خدا. تو یہ 5 ملا لیں, یہ 5 مل جائیں تو عقیدے کے 5 تن بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ 5 تن بن جاتے ہیں. تو سامعین محتشم ان کی مودت و محبت کو اللہ نے ہم پر لازم کر دیا. اب میں سیدنا علی شیر خدا کی بات کروں, سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کروں, سیدنا امام حسن کی بات کروں تو موضوع وہ بڑا طویل ہو جائے گا. بس ایک بات ان کی ضمناً محبت کے ذیل میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں سنو, اگر کوئی بندہ بیت اللہ کا طواف کرے, ساری عمر حالت روزہ سے رہے, مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا رہے, ثم لقی اللہ, پھر اس حال میں اس پر موت آئے وہ اللہ سے ملے, اگر اس کے دل میں ان 5 کا بغض ہے,
ان چاروں کی نفرت ہے، ان کے لیے دل میں کوئی بغض کا میلان ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ساری وقت بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا ہے، حالت روزہ سے رہے، لیکن ان کے لیے اگر دل میں بغض نفرت کا خیال ہے، آقا فرماتے ہیں اس حال میں اگر خدا سے ملے وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ ان کے لیے اللہ کے رسول کے ہاں کوئی سستی برداشت، ان سے کامل محبت ایمان کو کامل کرتی ہے، ان سے کامل عقیدت اعتقاد کو کامل کرتی ہے، ان سے کامل محبت بندے کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ تو سامعین محترم، کل جو دن گزرا ہے ان اہل بیت کی قربانیوں کا مرکب اور ان کی محبتوں کا مرکب بننے والے مولا حسین کس طرح بقائے دین کے لیے اپنا آپ رائے خدا میں قربان کرتے ہیں۔ آئیں دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 10 محرم کے دن کا کچھ سفرنامہ پیش کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ پکی بات ہے اللہ کے رسول نے جس حسین کی محبت کو خدا کی محبت کہا، فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، سنو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرے خدا اس سے، اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اپنا قرب عطا کرے، اپنی معرفت کا نور عطا کرے، آقا فرماتے سنو میری محبت خدا کی محبت ہے، اور جو خدا کی محبت کو پانا چاہتا ہے خدا محبت اس سے کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے حسین کی محبت خدا کی محبت۔ لوگوں یہ کیسی محبت تھی کہ مولا حسین جو صاحب لائق مودت رسول تھے، اس حسین نے اپنا آپ اللہ کے دین کی بقا کے لیے رسول خدا کے نام پر قربان کر دیا۔ 28 رجب کو اہل بیت نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ قیام کیا، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے، 2 محرم کا دن تھا، 3 کی رات کا آغاز ہو رہا تھا، اہل بیت کربلا کے ریگدار پر خیمہ گن ہوئے، پھر 7 محرم تک وہی رہے، 7ویں محرم کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا، پھر 7 کا دن گزرا، 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، پھر آئی شب عاشور جسے 10 محرم کی رات کہتے ہیں۔ ایک رات ہم پر بھی آنے والی ہے، ایک رات رسول کے گھرانے پر بھی گزری۔ وہ رات کیسی رات تھی لوگوں؟ امام عالی مقام نے سیدنا غازی عباس سے فرمایا اے پیکر وفا، میرے دوستوں کو خیمے میں بلا۔ سب کو خیمے میں جمع کیا گیا، آپ نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کا حکم ہوا، کچھ دیر تک انتظار ہوا، پھر امام عالی مقام نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تم سے راضی ہوں، تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، تم نے وفا کا درس نبھا دیا، تم نے کہیں بھی تذبذب کو آڑ نہیں رکھا، تم نے اللہ کے رسول کے لیے اپنا آپ مجھ پر قربان کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہوں، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ لوگوں امام علی مقام فرما رہے ہیں، امام خوارزمی مقتل حسین میں ابن حسیر الکامل میں لکھتے ہیں کچھ دیر تک انتظار ہوا، پھر چراغ جلایا گیا، کوئی ایک بھی گیا نہیں تھا۔ امام علی مقام خاموش تھے۔ ابن حبیب بن مظاہر آگے بڑھے، عرض گزار ہوئے حسین ہم یہاں آپ کے لیے نہیں آئے، رسول خدا کے لیے آئے۔ کیوں؟ آقا فرما رہے کہ حسین کی محبت خدا کی محبت، حسین کی چاہت خدا کی چاہت، حسین کی پسند خدا کی پسند۔ اس لیے کربلا نہیں آئے کہ آپ آئے ہیں، اس لیے آئے کہ رسول ہمیں لائے، اس لیے آئے کہ آقا ہمیں یہاں لائے ہیں، آپ کی ابتدا میں نہیں آئے، رسول خدا کے لیے آئے۔ یہ جملہ کہہ کر حبیب بن مظاہر کہتے ہیں اے حسین آپ ہمیں جاننے کی بات کرتے ہیں، لو ابقا اربع
اگر ہمارے جسم کے 40 ٹکڑے کیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کے 40 ٹکڑے کیے جائیں، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ امام علی مقام آپ فرماتے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، خیموں میں قرآن پڑھ لو، صبح ہم نے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ ابھی آپ نے سب کو رخصت کیا، خود خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائی، قرآن کی تلاوت کی۔ تلاوت کرتے کرتے امام علی مقام پر نیند کا ایک جھروکا آیا، غلبہ نیند غالب ہوا، آپ حالت نیند میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، آپ بیدار ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سیدہ زینب کھڑی ہے، آگے بڑھ کر بہن کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ بہن اپنے بھائی سے پوچھتی ہیں، یا اخی حل استعدت للشہادہ، اے سونے بھی بتائیے کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ آپ میں کتنے بیٹھے ہیں جن کی بہنیں ہیں؟ میری ہے۔ بہن بھائی کو کانٹا بھی چبھتا برداشت، بہن بھائی کو اذیت گھر میں دیکھ، بہن بھائی کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتی۔ لوگوں والے تربیت کے مزاج میں سخت ہوتا ہے، بھائی دیر سے گھر آئے تو بہن باپ سے چھپا کر اس کا انتظار دروازے پہ کرتی ہے، پھر دروازہ کھولتی ہے اور بھائی کو کھانا کھلاتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کو کانٹا بھی چبھتا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، بھائی بہن کا حق غصب کر جائے، بھائی بہن کے ساتھ زیادتی کر جائے، بھائی بہن کے معاملات کو ترک کر دے، بھائی اس سے قطع تعلق کر دے، بہن تب بھی اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہوتی۔ لوگوں اس بہن کا کیسا ضبط و صبر تھا، اپنے بھائی سے پوچھتی ہیں، اے میرے ویر بتاؤ کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ امام علی مقام فرماتے ہیں، نعم یا اختاہو، بہن آپ کا بھائی شہادت کے لیے تیار ہے، اور کیوں نہ ہو، ابھی آنکھ لگی تھی نا، بابا خواب میں آئے تھے، رأیت جدی فی المنام، حضور خواب میں تشریف لائے اور بابا فرما رہے تھے، ان لحق بنا، میرے حسین آپ نے دیر نہیں کرنی، صبح آپ کا بابا آپ کا استقبال کر رہا ہوگا۔ امام علی مقام نے یہ بات کہی، بہن دھارس بڑھاتی ہیں، حوصلہ بڑھاتی ہیں، اپنے خیمے چلی جاتی ہیں۔ امام خوارزمی فرماتے ہیں، جب سیدہ زینب اپنے خیمے گئیں تو آپ نے ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ پھر وہی کیفیت ہوئی، کچھ دیر بعد حالت خواب میں تھی، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک غار کربلا میں ایک خاتون جس کے چہرے پر نقاب ہے، کہیں سے کانٹے اٹھاتی ہیں، کہیں سے پتھر اٹھاتی ہیں۔ آپ قریب ہو کر عرض کرتی ہیں، اے خاتون یہ پتھر کیوں اٹھاتی ہیں، یہ کانٹے کیوں سمیٹتی ہیں، کیا وجہ ہے، کون ہیں وہ خاتون؟ سیدہ زینب کی بات سن کے چہرہ ان کی جانب کر کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں۔ سیدہ زینب جو ہی ان کا چہرہ دیکھتی ہیں آپ کی چیخ نکل جاتی ہے، سامنے رسول کی پاک شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، بیٹی میں اس لیے یہ پتھر اٹھاتی ہوں، اس لیے کانٹے سمیٹتی ہوں، صبح میرے حسین نے یہاں گرنا ہے، مجھ ماں سے دوبارہ نہیں، میرا حسین گرے، کوئی کانٹا اسے تکلیف دے جائے، کوئی پتھر اسے چبھ جائے، مجھ ماں سے دوبارہ نہیں، اس لیے پتھر اٹھاتی ہوں، کانٹے سمیٹتی ہوں۔ لوگوں کربلا والوں پر عجیب رات تھی، رات گزر گئی، دن کا آغاز ہوا۔ امام علی مقام کے ساتھی اپنا آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے معبود رسول کی اولاد پر قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سارے ساتھی قربان ہو جاتے ہیں، پھر خانوادہ آل بیت کی باری آتی ہے، پھر آل بیت کے افراد اپنا آپ اللہ کے حضور قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاسم بھی شہید ہو جاتا ہے، اون محمد کا بے گور و کفن لاشا کربلا کے ریگزار پر آ جاتا ہے، عباس فرات کنارے کٹے بازو پڑا ہے، اکبر آقا کریم علیہ السلام کی شبیہ وہ سواری سے نیچے آ رہا ہے۔ جب حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے سے نیچے آتا دیکھتے ہیں نا، حسین آپ کا صبر بڑے ضبط پر تھا، آپ آگے بڑھ کر تنہا اپنے بچے کو کندھے پر اٹھا کر سور خیمہ واپس لے کر آتے ہیں۔ آپ زندہ دل لوگ ہیں، مجھے بتائیں اگر کندیا کی سرزمین پر
کسی کا جوان بیٹا ناحق قتل ہو جائے، اگر باپ کو نہ پتا ہو، بھائیوں کو پہلے پتا چلے، کیا وہ براہ راست اپنے بھائی کو بتاتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے اسے بتاتے ہیں وہ زخمی ہوا ہے، ابھی خیر کی بات ہے، اسے اسپتال لے کے جاتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے جاتے ہیں، اس کی دھارس بڑھاتے ہیں، اسپتال پہنچتے ہیں، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لوگوں، باپ تو بیٹے کی موت کی خبر سن کے زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے، اوسان جواب دے جاتے ہیں، اس کے وجود میں طاقت نہیں ہوتی بیٹے کے لاشے کو کندھا دے سکے۔ لوگوں نے کندھا اس کی بیٹے کے جنازے کو، میت کو الگ دیا ہوتا ہے، دو بندے پیچھے اس کو سہارا دے کر الگ قبرستان لا رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں مولا حسین کی عظمت، جرت، استقامت پر آپ تنہا کبھی اصغر کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے، کبھی اکبر کا جوان لاشا اٹھا کے لاتے تھے، کبھی عمر محمد کا وجود لے کے آتے تھے، کبھی عباس کو رات دکھانے دیکھتے تھے۔ لوگوں، حسین سب لٹا دینے کے بعد اللہ کے حضور عرضگزار ہیں، مولا اب تو حسین کے دامن میں قربان کرنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا، حسین تیری رضا کے لیے اب اپنا آپ بھی تیرے رسول پر قربان کر رہا ہے۔ لوگوں، امام علی مقام سواری سے نیچے آتے ہیں، اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں، ادھر حالت سجدہ میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محو التجا ہے، مولا دیکھ اب حسین کے دامن میں کچھ بھی باقی، حسین اپنا آپ بھی تیرے حضور قربان کر رہا ہے۔ لوگوں، حسین نے تو قربان کر دیا، لیکن حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ شمر بن ذوالجوشن آگے بڑھا، فجلس علی صدرہ، امام خوارزمی فرماتے ہیں وہ امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے فنحرہ، پہلے امام علی مقام کو نحر کیا، ثم ذبحہ، پھر اس نے امام علی مقام کو ذبح کیا۔ دیکھیں، نحر اور طریقہ ہے، ذبح اور طریقہ ہے۔ نحر کیسے کرتے ہیں؟ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیسے کرتے ہیں؟ اس کی سٹان کو باندھ دیا جاتا ہے، باندھ کر اس کے لبہ پر، لبہ کہتے ہیں سینے اور گردن کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لبہ۔ یہ جو درمیانی حصہ ہے نا، اس کو لبہ کہا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، نحر کرتے ہیں لبہ پر، طریقے دو ہیں، یا تو پہلے دور سے ایک نیزہ مارا جاتا ہے لبہ پر، پھر اگر اس طرح نہ ہو تو پھر قریب آ کر لبہ پر خنجر چلایا جاتا ہے۔ اور خنجر کیسے چلاتے ہیں؟ خنجر چلانے کے لیے پہلے خنجر کو اس جگہ پر پیوست کرتے ہیں، پھر کبھی اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خون روانی سے باہر آ جائے، خون روانی سے باہر آئے اور جسم میں خون باقی نہ رہے۔ اس بدبخت نے پہلے مولا حسین کے سینے پر بیٹھ کر آپ کو نحر کیا، خنجر کا وار کیا، ایسے خنجر چلایا کہ پہلے اوپر لے کر گیا، پھر نیچے لے کر گیا، اس پر اکتفا نہ ہوا، آپ کے بال پکڑ لیے، پھر آپ کو ذبح کرنا شروع کیا، ایسے ذبح کیا، ایک وقت آیا آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا، اس پر بھی اکتفا نہ ہوا، پھر اس نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، پسلیوں کو برابر کیا، ہڈیوں کو کھرچا، جب یہ کام کر چکا پھر اس نے لوگ کے نیزہ پر سر سجوا دیا، خیموں کو جلوا دیا۔ سیدہ زینب آپ خیمے سے باہر آئیں، امام خوارزمی فرماتے ہیں امام حسین کی بہن سیدہ زینب جب خیمے سے باہر آئیں، پھر آپ نے اپنے اہل و عیال کے لاشیں کٹولنا شروع کیے، کہیں اکبر کا بے گور و کفن لاشا دیکھا، کہیں عمر محمد کو دیکھا، کہیں قاسم کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا، پھر چلتے چلتے ایک لاشے کے قریب آئی، 24 تیروں کے نشان تھے، لاتعداد برچیوں کے وار تھے، کئی خنجروں سے حملے تھے،
کئی نیزے جسم میں ڈالے گئے تھے، جب آپ اس جسم کے قریب ہوئی کیا دیکھتی ہیں؟ سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر سجا دیا گیا۔ امام خوارزمی فرماتے ہیں سیدہ اس بدن اقدس کے قریب بیٹھ گئی، لاغر آواز میں کہنے لگی انت حسین، کیا تو میرا حسین ہے؟ انت ابن ام فاطمہ کا، کیا تو میری ماں فاطمہ کا بیٹا ہے؟ ہاتھ کی چیخ نکلی یا ہلالن ما تما ویا صدرہ قد امل بسعید، اے وہ جان جسے پورا ہونے سے پہلے کاٹ دیا گیا، اے وہ سینہ جسے تلوار کے وار کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بات کہی، آپ کی چیخ نکلی، 3 مرتبہ پکارا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، اے میرے بابا محمد، اے سونے بابا محمد، اے پیارے بابا محمد۔ میرا ذوق تخیل اور وجدان کہتا ہے سیدہ زینب نے کربلا کے گزار میں اپنے بابا رسول اللہ کو دیکھ لیا ہوگا، پھر ان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، بابا محمد دیکھیے نا، آبا حسین بکراہی مجبور بالدماغی مقتول بکراہی، بابا یہی تو آپ کا حسین ہے جسے گول میں جھولا جھولایا کرتے تھے، جسے اپنے کندھوں پہ سواری کروایا کرتے تھے، جسے اپنی پشت پر حالت سجدہ میں بٹھایا کرتے تھے، جس کے نام اٹھایا کرتے تھے، جس کی تلاش میں مدینہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے، جس کے لبوں پہ لب رکھا کرتے تھے، جس کی زبان پہ زبان رکھا کرتے تھے، جس کو فرد محبت میں مدینہ کی گلیوں میں پیار و انداز سے بلایا کرتے تھے، بابا یہ آپ کا حسین ہے، دیکھیے نا، سر کاٹ دیا گیا، نو کے نیزہ پر سجا دیا گیا اور جسم کی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں ہم یہ بات وبان کے دور کرتے ہیں کہ امام علی مقام مظلوم نہیں تھے، غریب نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم تو ہوا ہے نا، انہیں غریب بنایا تو گیا ہے نا، انہیں مجبور کیا تو گیا ہے نا۔ آج اہل سنت میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا، یہ دین باتیں کر کے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب محرم کو میلاد کی طرف پہ سنایا جائے، وہ ایسے محرم سناتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی میلاد نامہ ہے، خوشی کی بات ہے، وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر فتوے لگاتے ہیں۔ آنسو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آنسو کا کوئی دین نہیں ہوتا، آنسو کا کوئی فرقہ، آنسو جس سے آنکھ محبت کرتی ہے نا، اس کے استقبال میں خود باہر آ جایا اور جان لے امام علی مقام کے غم میں رسول خدا روتے تھے۔ اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے رسول اللہ کا ایک عمل وہ امت کے لیے سنت ہے۔ کیا ہے؟ بولے ذرا، کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جان لے حضور کی اس دور میں متروک سنت غم حسین میں رونا ہے۔ میں بالکل کیٹاگوریکل بات عرض کر رہا ہوں، غم حسین میں رونا یہ ترک کروا کر در اصل حضور کی سنت کو ترک کروایا جا رہا ہے۔ اور حضور کی سنت کے بارے حضور نے خود فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیسا، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے، ہم ماحول نہیں بنوا رہے، ہم آپ کو رلانے کی ترغیب نہیں دلا رہے، ایک عمل بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی رو پڑے، آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، تو یہ فتوی والی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ تقویٰ کی بات ہے کہ مولا حسین مجبور نہیں تھے لیکن مجبور کر دیے گئے، غریب نہیں تھے غریب بنا دیے گئے، اور آپ مظلوم نہیں تھے لیکن ان پر ظلم کر دیا۔ سامعین محتشم، جس پر ظلم ہو اسے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ بولے ذرا، جو وطن چھوڑے اسے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ اور جسے پابند کر دیا جائے اسے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی شانوں کے خلاف نہیں ہے، ہاں ہم اسے مخصص نہیں کرتے، تخصیص نہیں دیتے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ پر یہ ظلم کیا گیا تھا کہ آپ کو مجبور بنایا گیا، آپ تھے نہیں، آپ کو غریب بنایا گیا، آپ تھے نہیں، آپ کو مجبور بنایا گیا، آپ مجبور تھے۔ تو سامعین محتشم، امام علی مقام امام حسین
آپ ایک لمحے کے تحمل کے بغیر اس کی رضا پر راضی تھے جس نے رسول کے گھر کی محبت کو، گھر والوں کے پیار کو، گھر والوں سے محبت کے اظہار کو قرآن میں لازم کر دیا، لیکن امت نے حق کے محبت ادا۔ حضرت علامہ روحانہ صاحب تشریف لائے، میری بات گزارش عرض تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار کی مودت ہم پر کیا کی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، جو از حد درجہ تک تکلیف کو روا رکھا گیا، یقین جانے آنسو آنکھ سے خون کے بہتے ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، مزاج مستعد ہو جاتا ہے کہ اللہ نوح سے فرمائیں، اللہ ہود سے فرمائیں، اللہ شعیب سے فرمائیں، اللہ صالح سے فرمائیں، ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے نوح، اے ہود، اے شعیب، اے صالح، اپنی قوم کو بتا دے میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن رسول فرمائیں اللہ کہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی منشا ہے، تم نے میرے قرابت داروں سے پیار کرنا ہے۔ پیار کا امت کے ایک طبقے نے یہ حق ادا کیا۔ ابھی رسول خدا کو 50 برس نہیں ہوئے تھے، ابھی رسول خدا کو 50 برس نہیں ہوئے تھے کہ رسول کریم کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر سجا کر امت نے مودت اہل بیت کا بستر ادا کیا۔ لوگوں آؤ اس پرفتن دور میں اس خاندان کے ساتھ اپنی محبت کو مربوط، مضبوط، مستحکم کرتے ہیں کہ جن کے بارے صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ارقبو، اے رسول اللہ کے صحابہ رسول خدا کی محبت کو رسول کی اہل بیت کی محبت میں ڈرا دیا۔ جن کے بارے صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا، آپ مسجد نبوی سے نکل کر مولا علی کے ساتھ چل کر آگے گلی میں مولا حسن کو کھیلتا دیکھ کر اٹھا کر لب ماتھے کو بوسہ دے کر فرماتے تھے علی آپ کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، رسول خدا کی وجہ سے محبت کرتا۔ تو صحابہ جو اہل بیت کی محبت کو رسول خدا کے قرب کا ذریعہ جانے، رسول خدا کی محبت کا ذریعہ جانے، امت اگر ان کے معاملات میں تفاوت کرے تو یہ حق کے مودت۔ حضرت فاروق اعظم آپ اپنے زمانے خلافت میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے ایک شرح متعین کرتے ہیں، لیکن نظام جدید کو قائم کرنے کے لیے آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں، غزوات میں شرکت اور شرف رسالت۔ کتنی چیزیں؟ غزوات میں شرکت اور شرف رسالت۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر مال غنیمت طے کرتے ہیں۔ اپنا بیٹا آتا ہے الاستعاق ابن عبد البر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اپنا بیٹا آتا ہے، اسے 3000 درہم دیتے ہیں۔ وہاں امام حسن آتے ہیں انہیں 5000، امام حسین آتے ہیں انہیں بھی 5000۔ بیٹا سوال کرتا ہے، استفسار کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بیٹے کے دل میں کوئی نقد نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی کمی اہل بیت کے بابت نہیں ہے، تعلیم امت ہے، تفہیم امت ہے، فکر امت کو منتقل کرنی ہے کہ بابا کوئی قیامت تک اعتراض نہ کرے کہ یہ وجہ کیا تھی، اسے وجہ بتا دی جائے۔ ایک بات تو بتائیں، مجھے 3000 انہیں 5 کیوں دیے ہیں؟ حضرت فاروق فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے اے ابن عمر یہ تو بتا کیا تیری ماں ان کی والدہ جیسی ہے؟ کیا تیرا باپ ان کے بابا جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ بیٹا اس کا بابا میری ماں ان کی والدہ جیسی نہیں، میرا باپ ان کے بابا جیسا نہیں، میرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں۔ فاروق اعظم امت کو بتلا رہے تھے کہ جان لو حیدر کے بچے اور ہیں عمر کے بچے۔ یہی حضرت عمر فاروق تھے۔ جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کون آئی؟ سیدہ شہر بانو۔ آپ نے فرمایا شہزادی ہے، شہزادے سے اس کا نکاح ہوگا۔ صبح ہوئی تو ہر بندہ اس بات کا متمنی تھا کہ آج حضرت عمر اپنے بیٹے سے شہر بانو کا نکاح کریں گے۔ صبح ہوئی آپ نے پکار کر کہا اینا حسین ابن حبیبہ،
لوگوں سنو کہنا حسین ابن علی کہاں ہے؟ علی کا بیٹا حسین، آپ آئے امام علی مقام کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے سیدہ شہربانو سے، اور یہ نکاح کر کے بتا دیا سنو امام حسین کے ہوتے ہوئے کائنات میں کسی کا بچہ شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ سامعین محتشم، صحابہ کے ہاں کمی کجی معاذ اللہ کوئی نقص، صحابہ تو اپنی جانیں جن کے قدموں پر قربان کرتے وہ رسول کی یاد، اپنا محبت، اپنا پیار، اپنا سب کچھ جن پر نثار کرتے وہ رسول خدا کی اولاد تھی، لیکن بس امت کو طاقت و تاراج کرنے میں ان ذہن لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ آئیں ان نفرت کے پجاریوں کو چھوڑ کر محبت والے لوگوں کی سب میں شامل ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں راہ اعتدال پر رکھ کر اہل سنت میں پیدا فرمایا، اور اہل سنت کا حسن یہ ہے اللہ نے ہمیں رسول خدا کی اولاد کی مودت بھی نصیب کر دی ہے، اصحاب کا ادب اور ان کی حیا بھی عطا کر دی ہے۔ اسی گفتگو پر، اسی نہج پر، اسی مقام پر، اسی فکر سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن اس دور پرفتن میں یہ دو چیزیں امت کو بام عطا کر رہی ہے کہ آؤ رسول خدا کی آل کی مودت اپنے سینے میں پختہ کرو، مربوط کرو، مضبوط کرو، کیونکہ اگر اس پر کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، اگر نظر کیا پھر ساری عبادات بھی ہوئی، تبلیغ دین بھی ہوئی، جہاد فی سبیل اللہ ہوا، نماز روزہ کے دور بھی ہوئے، لیکن دل میں آل رسول کی مودت کے بابت ایک لمحے کا تعامل ہوا، اللہ اس تعامل کی وجہ سے پوری زندگی کی عبادتیں ضائع کر دے گا اور جہنم کو ہمارا مقدر کر دے گا۔ اللہ ہمیں رسول کی آل بیت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر گفتگو میں شاگرد رشید سید شیخ الاسلام حضرت علامہ قاری مجید صاحب کا، آپ کے جملہ اہل و عیال کا، سب سے بڑھ کر برادر مکرم اویس بھائی کا، آپ کے والد گرامی غلام شبیر قادر صاحب کا، اور مسجد کی من جملہ انتظامیہ اور حضرت علامہ قاری امین صاحب کا، اور بالخصوص حضرت علامہ راو عامر صاحب کا، جملہ احباب محبت کا، آپ بچوں کا، بزرگوں کا، جوانوں کا، اللہ سب کے علم عمل عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔